صدام حسین تاریخ کا ایک بہادر اور نڈر شخص تھا جس سے یہودی خوف کھاتے تھے اور صدام حسین کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ صدام حسین اکثر اپنے دیے گئے انٹرویوز میں بتاتا رہتا تھا کہ میں ایٹم بم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں بنا رہا بلکہ اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں یہودیوں کی نیندیں اڑا سکوں۔ ایک بار اسرائیل کے وزیر دفاع نے صدام حسین کے متعلق کہا تھا کہ یہ ایک پاگل شخص ہے جسے نہ اپنی فکر ہے اور نہ ہی اپنے لوگوں کی۔ صدام حسین کفار کی آنکھوں میں آنکھ ملا کر بات کرنے کا عادی تھا اور جب بھی کوئی یہودی صدام حسین کو کسی سازش کا حصہ بنانا چاہتا اسے ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی۔ دوستو، یہی وہ حکمران تھا جو ایک خاتون کی فریاد پر اسرائیل پر چڑھ دوڑا تھا اور اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل فائر کیے تھے۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک بار صدام حسین کی لائیو پریس کانفرنس چل رہی تھی کہ اچانک ایک عورت چیختی ہوئی آئی اور صدام حسین کو برا بھلا کہنے لگی اور کہا کہ اسرائیل کے فوجیوں نے میری بیٹی کو ریپ کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا ہے اور یہاں تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، تم ادھر عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو اور ادھر ہم ہر ظلم و ستم کے ہم پر پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس عورت نے مزید بتایا کہ اسرائیلی فوجی روزانہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور بعد میں پھر انہیں قتل کر کے پھینک دیتے ہیں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑکوں پر گھسیٹ گھسیٹ کر مار دیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں ان عورتوں، بچوں، بوڑھوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی جو روزانہ اسرائیلیوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ کیا تم سے ان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی چیخوں کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ اس عورت کی باتیں سن کر صدام حسین رونے لگا اور کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی بھی شخص صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا، اور جس طرح انہوں نے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں، بوڑھوں کو رلایا ہے، میں بھی ان کی چیخیں نکالوں گا اور ان کو تہس نہس کر دوں گا۔ لہٰذا اس کے بعد صدام حسین وہاں سے اٹھا اور فوجی قیادت کی ایک میٹنگ بلائی جس میں انہوں نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا اور ان کے حکم کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغے گئے جس سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ صدام حسین اتنا طاقتور اور اپنی مرضی پر چلنے والا شخص تھا کہ کوئی بھی ملک یہ پوچھنے کی جرت نہیں کر سکا کہ اس نے یہ میزائل کیوں گرائے ہیں۔ ان 40 میزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب، جسے تل ابیب کہتے ہیں، کو مٹی میں ملا دیا۔ بڑی بڑی بلڈنگز تباہ ہو گئیں اور ہزاروں یہودی جہنم واصل ہو گئے۔ صدام حسین نے یہ 40 میزائل ایک ایک کر کے داغے تھے، مطلب کہ جب امدادی ٹیمیں زخمی یا مرنے والے یہودیوں کو اٹھاتے تھے تو اوپر سے ایک اور میزائل گرتا تھا جو ان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ اس طرح یہ دن یہودیوں کی زندگی کا آخری دن لگ رہا تھا۔ باقی یہودی چوہوں کی طرح اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے اور مرنے والے یہودیوں کی لاشیں اسی طرح سڑکوں پر بکھری پڑی تھیں جو کتوں کی غذا بنی۔ صدام حسین کے حملوں سے لگتا تھا کہ آج کوئی بھی یہودی نہیں بچ پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ یہودی زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہودی آج بھی صدام حسین کو ہٹلر ثانی کا نام دیتے ہیں اور صدام حسین کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ یہودی اور دیگر کفار جان چکے تھے کہ انہوں نے عراق کو ظاہری طور پر چھیڑا تو صدام حسین ان کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دے گا، لیکن یہ اندر ہی اندر عراق اور صدام حسین کے خلاف مختلف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنے تحفظ کے لیے عراق پر حملے کا ارادہ بنا لیا۔ اس منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر درست ثابت کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کھیل کھیلا گیا۔ امریکہ، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق اور صدر صدام حسین پر بچوں کے ہسپتال پر حملہ کرنے کا بہانہ بنایا، جس کو ثابت کرنے کے لیے عالمی میڈیا کے بڑے بڑے اداروں کو اربوں ڈالرز کھلائے گئے اور دن رات یہ خبریں پھیلائی گئیں کہ جب امریکہ دن رات یہ پروپیگنڈا پھیلانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ خبریں پھیلائی گئیں کہ عراقی فوج غلط جرائم میں ملوث ہے اور بچوں کے ہسپتال پر حملے کا جواز بنا کر آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے نام سے عراق پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ اور جنگ مسلط کرنے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی
یہ ثابت کرنے کے لیے مسلسل یہ بات پھیلاتے رہے کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی برپا کرنے والے ہتھیار ہیں جو پوری دنیا کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر چوری، ہتھیار بنانے اور اسلحہ کا بھی الزام لگایا گیا۔ فروری 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنے کسی بھی الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ امریکہ اور اس کے اتحادی خطے میں اپنے مفادات کو تحفظ دینے میں آلموسٹ کامیاب ہو گئے۔ اس حملے کے بعد 13 دسمبر 2003 میں صدام حسین گرفتار ہوا، جس کے بعد ان پر 148 افراد کے قتل کا الزام لگا کر مقدمہ بنایا گیا اور عراق میں امریکہ کی زیر صدارت عدالت میں صدام حسین کے مقدمے کا آغاز ہوا، جہاں صدام حسین نے اس عدالت کو امریکی قبضے کا ہتھیار قرار دے دیا۔ جب اس عدالت کے امریکی جج نے امریکہ کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی کرنے کا الزام لگا کر نوکری سے برطرف کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک نیا جج آ گیا جس نے اس مقدمے کے آخری مراحل کی سماعت کی، اور اس مقدمے کے دوران صدام حسین امریکہ کی تحویل میں رہا اور مقدمے کے دوران صدام حسین کی 3 وکیلوں کو بھی بری طرح قتل کر کے مار دیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کر دی، لیکن اس کے باوجود صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور عدالت نے امریکہ کی ایما پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی پھانسی کی یہ سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ بہادر کے سامنے کسی کی کیا چلتی ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ امریکہ نے زیر حراست قید میں صدام حسین نے اپنے دن رات کیسے گزارے، اس کے بارے میں صدام حسین کی نگرانی پر تعینات ایک امریکی فوجی کا کہنا تھا کہ صدام حسین بہت کم کمپلین کرتے تھے۔ ان کے کمرے کے باہر ایک چھوٹی سی کیاری تھی جسے باقاعدگی سے پانی دیتا تھا صدام حسین۔ انتہائی بے خوف آدمی تھا اور موت کو تو جیسے خوف زدہ کرنے والی چیز بھی نہیں سمجھتا تھا اور نہ ہی اسے پچھتاوا ہوتا تھا۔ صدام حسین نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا سب کچھ عوام کی بھلائی اور بہتری کی نیت سے کیا۔ دوستو، اس نام نہاد عدالت کی سنائی جانے والی سزا پر عمل درآمد کرنے کے لیے بھی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور سوئے ہوئے صدام حسین کو جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور یہ سن کر بھی صدام حسین مطمئن رہا اور آخری سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے نہانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوا اور شکرانے کے نوافل پڑھے، پھر ناشتہ کیا اور پھر اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے۔ اپنے سارے کام نپٹانے کے بعد خود چل کر مسکراتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک پہنچے۔ دوستو، صدام حسین کے آخری وقت میں لکھے گئے خطوط میں سے ایک خط ان کی بیٹی کے نام بھی تھا اور یہ خط ابھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ صدام حسین کے قتل کا عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ صدام حسین کو موت کا خوف چھو کر بھی نہیں گزرا۔ 3 نقاب پوش جلادوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ تب صبح 5:30 کا وقت تھا، بغداد شہر میں اذان گونج رہی تھی اور اندر تختہ دار پر صدام حسین امریکہ کے خلاف اذان حق اور نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، اور تب کوئی تختہ دار کا لیور کھینچ دیتا ہے اور پھر قضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین اپنے آخری سفر پر چل پڑتا ہے۔ دوستو، صدام حسین تو امریکہ کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کے بعد عراق کی عوام کا بدبختی کا دور شروع ہوا۔ آج بھی عراق پر کسی نہ کسی طرح امریکہ کا قبضہ ہے اور امریکہ عراق کی سرزمین اور لوگوں کو استعمال کر کے باقی اسلامی ممالک پر قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، یہاں یاد رکھنے والی ایک بات یہ بھی ہے کہ کفار کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن پاک کا سیدھا سا اعلان ہے۔ دوستو، آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ آپ نے تاریخ سے کیا سیکھا؟ ہم نے تاریخ سے کیا سیکھا؟ اگر آپ نے کچھ سیکھا ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔